نعلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کرام کی شان میں قرآن مجید میں آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ اہل بیت سے دور کر دے، اہل بیت سے لے گیا یا اس نے دور کر دیا، کس کو؟ ناپاکی کو دور کر کے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جو اہل بیت ہے اس کو پاک کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کیا کہ جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک برتن ہو، اس کو صرف باہر سے دھو لیں تو وہ پاک نہیں ہوگا، اندر سے وہ گندہ ہی رہے گا، یا پھر اندر سے دھو لیں باہر سے نہ دھوئیں تو وہ پاکی کا وہ حق جو ہے وہ اس طرح اس کو ملا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک کپڑا ہے تو اس کو ایک طرف سے دھو لیا، دوسری طرف نجاست لگی ہے، اس کو نہیں دھوا تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اہل بیت کو پاک کیا، ناپاکی سے اس طرح دور کر کے پاک کیا کہ جس طرح پاک کرنے کا حق تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر باہر سے بھی اور اندر سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے دلوں کو بھی پاک کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اولاد کو اس طرح پاک کیا، اس طرح پاک کیا کہ وہ جس طرح کے پاک کرنے کا حق تھا اور ان کو پاک کیا کہ وہ گناہوں کے پاس وہ نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی جو اولاد ہے ان کی عزت اور ان کا اکرام کرنا یہ بندے پر حق ہے، اسی طرح جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حضور نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک بھی کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کر لے، اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی وہ وراء الورا ہو گئی، کہ اگر وہ زوجیت کی نسبت ملی تو وہ جو زوجیت کی نسبت ہے جس کو ملی وہ ام المؤمنین بن گئیں، وہ مومنوں کی مائیں بن گئی۔ اگر وہ نسبت اولاد کے ذریعے سے ہے تو وہ لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے سردار بن کے سید بن گئے۔ اگر وہ نسبت صحابی کے طور پر ہے، یاری کے طور پر ہے، تو وہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ حتیٰ کہ جیسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح کی بھی کسی کو نسبت حاصل ہوئی وہ پاک بھی ہو گیا اور وہ وراء الورا ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح حضور کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے مبارک ہیں، کوئی بھی آپ کی جو چیز ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چیز مس ہو گئی وہ پاک ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی، کیوں
کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے جسم کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس لیے مکھی ناپاک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ناپاک چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا گوارا نہیں فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی جو عزت ہے وہ ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ تو آپ بہت بڑے پہلوان تھے، اتنے بڑے پہلوان کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب بھی کشتی کیا کرتے تھے تو کسی سے بھی نہیں ہارتے تھے، جو کوئی بھی آپ کے سامنے آتا آپ اس کو مار گراتے اور شکست دے کے آپ واپس آتے۔ آپ کی پہلوانی بہت مشہور تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی کشتی ہونی تھی، تو حضور ان کے جو علاقے کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اس دفعہ اگر کوئی جنید بغدادی کو مار گرائے اور شکست دے دے تو اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اس دفعہ بہت زیادہ انعام و اکرام رکھا گیا۔ تو دور دراز ایک علاقے میں ایک سید رہتے تھے، حضور کی اولاد میں سے تھے، کمزور سا جسم تھا، بڑھاپے میں آپ کی عمر تھی۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کیوں نہ میں جنید بغدادی سے لڑائی کروں اور لڑائی کر کے وہ انعام و اکرام جو ہے وہ میں لے کے گھر آؤں۔ تو آپ کی زوجہ نے اس بات کو مذاق سمجھا کہ اتنا بڑا پہلوان اور آپ کا جسم کمزور سا ہے، کس طرح جیتیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، جو سید تھے وہ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے اجازت دو میں جاؤں، کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا تقدیر ہے، کہ کیا پتہ مجھے وہ انعام و اکرام مل جائے، میں آرام سے گزارا کر سکوں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے اجازت طلب کی اور وہ جو سید تھے وہ بھی لڑائی کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب میدان سج گیا تو میدان کیا سجنا تھا کہ سید کمزور سا جسم وہ لڑنے کے لیے کس کے ساتھ آئے؟ جو پہلوانی میں مشہور تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب میدان میں آئے تو آواز لگائی گئی، کون ہے جو جنید کے مقابلے میں آئے؟ کون ہے جو آج اتنا بڑا انعام لے کے اپنے جو گھر جائے؟ کون ہے جنید بغدادی کو شکست دے؟ تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کمزور سا جسم، لاغر سا جسم، کانپتی ہوئی ٹانگیں لے کر وہ جسم جو ہے وہ میدان میں اترا، تو لوگ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے کہ یہ لڑیں گے جنید بغدادی سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد تھی وہ ظاہر ہے وہ سید، وہ جب میدان میں آئے تو پہلوان جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ جب لڑائی شروع ہونے لگی تو وہ سید کہتے ہیں کہ اے جنید، لڑائی سے پہلے میری ایک بات سن لے، اس کے بعد جو چاہے جس طرح چاہے لڑائی کرنا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سنائیں کیا بات ہے، تو کان میں کہتے ہیں کہ اے جنید، میں حضور کی اولاد سے ہوں، میں سید ہوں، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے سامان کی ضرورت ہے، اگر تو آج ہار جائے گا تو تیرا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن میرا کچھ بن جائے گا۔ تو یہ بات جب کہی تو حضرت جنید بغدادی کے دل میں یہ بات اتر گئی، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ جب سامنے آئے تو وہ سید جو تھے انہوں نے جنید بغدادی کو ہاتھ مارا تو جنید بغدادی نیچے گر گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ لڑائی صحیح نہیں ہوئی، دوبارہ لڑائی کرائی جائے۔ جب دوبارہ کھڑے ہوئے پھر وہ سید انہوں نے ہاتھ مارا، وہ پھر نیچے گر گئے۔ تیسری مرتبہ پھر لڑائی کرائی گئی، تو جب تیسری مرتبہ ان سیدوں نے ان کو پکڑ کر نیچے گرایا تو حضرت جنید بغدادی نیچے گر گئے۔ تو اعلان ہو گیا کہ سید جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، جنید آج ہار گیا ہے۔ لیکن یہ اعلان تو بظاہر ہو رہا تھا، جنید بغدادی اپنے دل میں یہی سکون لیے جا رہے تھے، جو آج ہار ہوئی ہے وہ پہلی جیت جو جتنی بھی جیتیں ہوئی ہیں ان سے باری ہو گئی ہے۔ آج جو میں جیت کر آیا ہوں یہ ہار نہیں، آج ہی اصل جیت ہے میری، لوگوں کو کیا پتا کہ میں کس سے ہار کے آ رہا ہوں۔ وہ سید تو انعام و اکرام لے کے گھر چلے گئے، جنید بغدادی لوگوں کی باتیں سنتے سنتے وہ بھی گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے، جا کے چارپائی پر بیٹھے، رات ہوئی
ادھر سو گئے، اپنی آنکھ لگی، ادھر قسمت کی آنکھ جو ہے وہ جاگ پڑی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ خواب میں تشریف لائے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، آج تو نے میری اولاد کی عزت رکھی ہے، آج تو نے میرے بیٹے کی عزت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے تحفے میں ولایت عطا کر دی ہے۔ تو جنید بغدادی پہلے تو عام سے پہلوان تھے اور آدمی تھے، لیکن جب سید کی عزت کی تو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں ولایت عطا کر دی۔ ناظرین کرام، دیکھیں کہ کتنی عزت ہے اور کتنا انعام و اکرام ہے کہ جو سید کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے، اگر صحیح معنوں سے عزت کی جائے تو۔ جو جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ سے سید ہو، ان کی عزت کرنے سے اگر آج بھی دل سے ان کی عزت کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ رائے گا نہیں جاتی عزت، اللہ تعالیٰ اس بندے کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ سید اس بندے کی سفارش بھی کریں گے کہ دنیا میں تو نے میری عزت کی تھی، آج قیامت کے دن میں اپنے نانا سے سفارش کرتا ہوں کہ اے نانا جان، دنیا میں اس نے میری عزت کی تھی، آج اس کو رسوا نہیں کرنا، یہ آپ کی اولاد کی عزت کی وجہ سے آج اس کی بھی عزت رکھنا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔